TNN کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں وقار حسین۔ لبرل حکومت یوکرین کے لیے ہتھیاروں کی خریداری میں بھاری سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتی ہے تاکہ روس کے بڑھتے ہوئے حملے کے سامنے اپنا دفاع کر سکے۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی وفاقی حکومت کی جانب سے جمعرات کو پیش کیے جانے والے بجٹ میں محکمہ قومی دفاع کو اربوں ڈالر کی نئی رقم ملنے کی توقع ہے۔ ذرائع کے مطابق وفاقی بجٹ سے توقع ہے کہ محکمہ قومی دفاع میں $8 بلین تک کی نئی رقم مختص کی جائے گی۔ معلوم ہوا ہے کہ وزیر خزانہ کرسٹیا فری لینڈ جمعرات کو نیا مالیاتی بجٹ پیش کریں گی۔ ایک اعلیٰ حکومتی ذرائع کے مطابق بجٹ کے اربوں ڈالر کے نئے دفاعی اخراجات اس اضافے سے زیادہ ہوں گے جو لبرل حکومت نے اپنی 2017 کی دفاعی پالیسی میں کی تھی، جیسا کہ وزیر دفاع انیتا آنند نے پچھلے مہینے ایک تقریر میں اشارہ کیا تھا۔ وفاقی حکومت نوراٹ میں ایک بڑی کثیر سالہ سرمایہ کاری کر رہی ہے جو کہ US کینیڈا کی مشترکہ فضائی اور سمندری دفاعی کمانڈ ہے۔ نوراٹ کی ریڑھ کی ہڈی ریڈار اسٹیشنز کی ایک زنجیر ہے جو اپنی سروس کی زندگی کے اختتام کے قریب ہے۔ ذرائع نے کہا کہ لبرل حکومت یوکرین کے لیے ہتھیاروں کی خریداری میں بھاری سرمایہ کاری کرنے کا بھی ارادہ رکھتی ہے تاکہ روس کے بڑھتے ہوئے وحشیانہ حملے کے سامنے اپنا دفاع کر سکے۔ آنند نے حال ہی میں تسلیم کیا کہ کینیڈا کی فوج کے ہتھیاروں کا ذخیرہ جو وہ عطیہ کر سکتا ہے بڑی حد تک ختم ہو چکا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کی حکومت سے مزید ہتھیاروں کی درخواست کی ہے۔ کینیڈین وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ کینیڈا موجودہ وبا کے خلاف عالمی جنگ میں چین کے اہم کردار کو سراہتا ہے اور چین کے ساتھ موسمیاتی تبدیلی، ماحولیاتی تحفظ اور انسداد وبا کے حوالے سے تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے تیار ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا اور چین کے درمیان تعلقات بہتر ہونے لگے۔ چین کے وزیر خارجہ وانگ ای نے کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانی جولی کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی جس میں روس یوکرین جنگ سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وانگ ای نے کہا کہ چین ہمیشہ چین کینیڈا تعلقات کو اسٹریٹجک اور طویل المدتی نقطۂ نظر سے دیکھتا ہے۔ دو طرفہ تعلقات کے موجودہ مشکل حالات دونوں فریقوں کے مفاد میں نہیں ہیں۔ وانگ ای نے اس بارے میں 3 نکاتی تجاویز پیش کی۔ پہلا یہ کہ چین کو مثبت اور معروضی طور پر دیکھا جائے اور ایک دانشمندانہ اور عملی چائنا پالیسی پر عمل کیا جائے۔ دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کے بنیادی مفادات کا احترام کیا جائے اور چین کینیڈا تعلقات میں نئی رکاوٹیں کھڑی نہ کی جائیں۔ تیسرا خود مختاری پر کاربند رہنا اور غیر ضروری بیرونی مداخلت کو ترک کرنا ہے۔ جولی نے کہا کہ کینیڈا اور چین کے تعلقات کی مضبوط بنیاد ہے۔ کینیڈین فریق چین کی خود مختاری، سیاسی نظام اور چینی عوام کے آزادانہ انتخاب کا احترام کرتا ہے۔ کینیڈا اور چین کے تعلقات کا یہ دور ایک مشکل مرحلے میں ہے۔ کینیڈا چین کے ساتھ خوش اسلوبی اور باہمی احترام کے ساتھ برتاؤ کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ دو طرفہ تعلقات بتدریج ترقی کر سکیں۔ کینیڈا اور چین کے تعلقات درست راستے پر واپس آ رہے ہیں اور مزید لچکدار تعلقات استوار ہو رہے ہیں۔ کینیڈا موجودہ وبا کے خلاف عالمی جنگ میں چین کے اہم کردار کو سراہتا ہے اور چین کے ساتھ موسمیاتی تبدیلی، ماحولیاتی تحفظ اور انسداد وبا کے حوالے سے تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے تیار ہے۔ دونوں فریقین نے یوکرین کے معاملے پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وانگ ای نے کہا کہ صدر شی جن پنگ نے چین کے موقف پر ایک جامع اور مستند بیان دیا ہے۔ چین نے تمام فریقوں پر زور دیا کہ وہ پرامن اور عقلی طور پر سوچیں، امن کے مواقع پیدا کریں اور مذاکرات کے امکانات پیدا کریں۔ موجودہ مذاکرات کو مشکلات کا سامنا ہے لیکن جب تک مذاکرات جاری رہیں گے جنگ بندی کے امکانات اور امن کی امید رہے گی۔ چین اس سلسلے میں ایک معروضی اور منصفانہ موقف کی بنیاد پر تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ جولی نے کہا کہ کینیڈا چین کے ساتھ رابطے کو برقرار رکھنے کے لیے تیار ہے۔ کینیڈا کی فوج اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ آیا فوجی یوکرینی مہاجرین سے نمٹنے میں پولینڈ کی مدد کر سکتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کی فوج اس بات کا جائزہ لے رہی ہے کہ آیا فوجی یوکرینی مہاجرین سے نمٹنے میں پولینڈ کی مدد کر سکتے ہیں۔ پولینڈ نے تنازع سے فرار ہونے والے تقریباً 2.5 ملین یوکرینیوں کو قبول کیا ہے۔ وزیر دفاع انیتا آنند کی ترجمان نے کہا کہ فوجی منصوبہ سازوں کی ایک ٹیم اس ہفتے پولینڈ پہنچی تاکہ اس بات کا اندازہ لگایا جا سکے
کہ کینیڈا کے فوجی کس طرح مدد کر سکتے ہیں۔ یہ ٹیم پولش اتحادیوں اور کینیڈین کوششوں کی مدد کے لیے CAF کی تعیناتی کے امکانات کا جائزہ لے رہی ہے تاکہ یوکرائنی پناہ گزینوں کی دیکھ بھال، ہم آہنگی اور آگے کی نقل و حرکت کو آسان بنایا جا سکے۔ پولینڈ میں ٹیم ممکنہ گنجائش اور کاموں کے بارے میں سفارشات فراہم کرے گی جو CAF کی طرف سے کیے جا سکتے ہیں۔ فوج نے ابھی تک یہ طے نہیں کیا ہے کہ آیا وہ اس مشن کے لیے فوج تعینات کرے گی۔ کینیڈا نے مزید 3400 فوجی اہلکاروں، فوجیوں، سیلرز اور ہوائی عملے کو مشرقی یورپ میں نیٹو کے رسپانس فورس میں شامل ہونے کا وعدہ کیا ہے تاکہ روسی جارحیت کو مزید روکا جا سکے۔ ترجمان روسی وزارت خارجہ کے مطابق حالیہ روسی اقدام دو طرفہ تعلقات کی مکمل بحالی کی جانب اہم قدم ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ روس نے افغانستان میں طالبان کی حکومت کو باضابطہ تسلیم کرنے کی جانب بڑا قدم اٹھا لیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق طالبان سفارتکار جمال گروال کو ماسکو میں افغان ناظم الامور تسلیم کر لیا گیا ہے۔ ترجمان روسی وزارت خارجہ ماریا زخروا کے مطابق اقدام دو طرفہ تعلقات کی مکمل بحالی کی جانب قدم ہے۔ خیال رہے کہ گزشتہ برس اگست میں طالبان کی حکومت کے قیام کے بعد سے بین الاقوامی برادری نے افغانستان کی نئی حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ افغانستان حکومت کو تسلیم کرنے کا فیصلہ طالبان کے اقدامات دیکھنے کے بعد کریں گے۔ وائٹ ہاؤس کے قومی اقتصادی کونسل کے ڈائریکٹر نے ایک بیان جاری کیا ہے جس کے مطابق امریکہ نے بھارت کو روس کے ساتھ صف بندی کرنے پر خبردار کیا ہے۔ مزید احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ روس کے ساتھ صف بندی کرنے پر امریکہ نے بھارت کو وارننگ دے دی۔ وائٹ ہاؤس کے قومی اقتصادی کونسل کے ڈائریکٹر برائن ڈیز نے ایک بیان جاری کیا ہے جس کے مطابق امریکہ نے بھارت کو روس کے ساتھ صف بندی کرنے پر خبردار کیا ہے۔ برائن ڈیز کا کہنا تھا کہ ماسکو کے ساتھ زیادہ واضح اسٹریٹجک صف بندی کے نتائج اہم اور طویل مدتی ہوں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکی حکام یوکرین حملے پر بھارت کے رد عمل سے مایوس ہوئے ہیں۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ گزشتہ ہفتے امریکی قومی سلامتی کے نائب مشیر نے بھی بھارت کو خبردار کیا تھا۔ دوسری جانب بھارت نے امریکی وارننگ کے باوجود روسی تیل کی درآمد جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔